السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو دل کے دکھ ہوئے ہیں، ستائے ہوئے ہیں۔ کوئی کاروبار میں جمنا چاہتا ہے، سال ہا سال کوشش کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کوئی قرض تلے دبا ہوا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ لاکھوں ماں باپ اپنی لڑکیوں کے بڑے ہونے کی فکر میں، کسی مناسب رشتے کی تلاش میں نیند سے محروم ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں۔ لڑکیاں راتوں میں اٹھ کر دعائیں کر رہی ہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ مائیں روزے بھی رکھ رہی ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں۔ کوئی بیمار ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ کوئی جھوٹے کیس میں پھنسا گیا ہے، دعائیں کر رہا ہے، لیکن ان کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں، جس سے رفتہ رفتہ دل میں ایک عجیب سی مایوسی کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے دعاؤں سے دور ہوتے جاتے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ دعا کیوں کریں جبکہ ہماری دعا سنی ہی نہیں جاتی یا قبول ہی نہیں ہوتی۔ کہ اداسی اور مایوسی آج کل بہت بڑھتے جا رہی ہے۔ اس موقع پر ہم کہیں گے کہ دعاؤں سے مایوس نہ ہو دوستو۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ 70 ماؤں کی محبت سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ وہ خود کہتا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں۔ جانتے ہیں، آپ اگر مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ بس ہم جس کو مانگتے ہیں اگر وہ نہ ملے تو مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یہ تو فوراً اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کو اس کے لیے ذخیرِ آخرت بنایا جاتا ہے، یا اس کے مانند اس کو پہنچنے والی کسی مصیبت کو یا برائی کو دور کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے کہا، تب تو ہم خوب دعائیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے پاس بھی بہت خزانے ہیں۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ دیکھا آپ نے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں صرف ظاہری طور پر ایک چیز کے نہ ملنے سے مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں کسی انجان مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں، یا آخرت میں نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جہاں ایک ایک نیکی کی قدر ہوتی ہے، اس موقع پر ہم خواہش کریں گے کہ کاش ہماری ساری دعائیں رد کی جاتی اور یہاں ہم کو آخرت میں ثواب کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں ملتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے ذہنوں میں خیال پیدا کیوں نہیں ہوتا دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر دعا کیے ہوئے کتنی نعمتیں دے رکھا ہے، اگر ان میں سے فلاں 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 نعمت نہ ہوتی تو ہم آج اس نعمت کے کس قدر بے چین ہو جاتے۔ جو چیزیں ہمیں مسلسل دعاؤں کے نتیجے میں نہیں مل رہی ہیں نا، وہ بہت کم ہیں، جبکہ دعا کے بغیر ملنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، اس کا تو ہم رونا روتے ہیں، لیکن جو 20 چیز ہوتے ہیں بنا دعا کے مل چکی ہیں، ان کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو ہر وقت ذہن میں بات رہے گی کہ اللہ تعالی ہمیں بن مانگے بہت کچھ دے رہا ہے، اور اگر کبھی کوئی دعا قبول نہ بھی ہوئی تو اس احساس کی وجہ سے مایوسی نہیں ہوگی، اور ہم
کو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی چیزوں سے بھی بچنا ہوگا، جیسے حرام کمائی سے بچنا ہوگا۔ دعا میں جلد بازی نہیں، اگر جلد بازی کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا میں غفلت نہیں کریں گے، بلکہ دعا میں اخلاص ہو، عاجزی ہو، نرمی ہو، محتاجی ہو، تکبر نہ ہو، آنکھیں نم ہوں، وضو کی حالت میں ہو، قبولیت کا یقین بھی بھرپور ہو، گناہوں سے دور ہوں، گناہوں کا اعتراف بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حوالہ بھی ہو۔ ان کے ساتھ ساتھ اوقات کا بھی خاص خیال رکھیں، جیسے سلام پھیرنے سے پہلے دعا کریں۔ دوستو، سب سے اچھا وقت سحری کا وقت ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، لیکن کوئی اس وقت مانگنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان مانگیں، جب بارش نازل ہوتی رہتی ہے تو اس وقت دعا کریں، کیونکہ بارش کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی روزے رکھتے ہیں تو افطار سے پہلے دعا کریں، جمعہ کے دن دعا کریں، زمزم کا پانی پی رہے ہوں تو دعا کریں۔ ان تمام اوقات کا اہتمام کریں، اور یاد رکھیں اللہ جب چاہے تبھی قبول کرے گا، اور اس چاہت میں ہی ہماری بھلائی ہے، یعنی جس میں ہماری بھلائی ہو وہی کرتا ہے۔ اگر ابھی قبول کرنے میں بھلائی ہو تو ابھی قبول کرے گا۔ اگر جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز فی الوقت مناسب نہیں ہے تو کسی مصیبت کو ٹال دے گا، اور پھر بھی مناسب نہیں ہے تو آخرت میں نیکی بنا کر واپس لوٹائے گا۔ یعنی ہماری دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ مایوس نہ ہو، ان تینوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ابھی ملے گی یا مصیبت ٹال دی جائے گی، یا آخرت میں نیکیوں کی شکل میں ہماری دعائیں ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانی دور فرمائے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول فرمائے۔ اگر قبولیت میں بھلائی نہیں ہے تو اس کا دل پھیر دے، تاکہ ہم کمزور بندے تیری ذات سے مایوس نہ ہو۔ پروردگارا، ہم سب کو ہر حال میں تجھی سے باندھ کر رکھنا، تیرے دربار سے باندھ کر رکھنا، اور تیری ذات سے باندھ کر رکھنا، دلوں کو مضبوط بنانا، ہمیں ہمت عطا کرنا، تیری رضامندی پر ہمیں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔